اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ سورہ آل عمران، اور جہاں سے آج ہم نے تلاوت کا آغاز کیا اور جہاں تک تلاوت مکمل ہوئی، کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں جو بہت ہی قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ جو بڑی مشہور و معروف ہے، اللہ فرماتا ہے قل، محبوب پیارے آپ ان کو بتلا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جو کہ دنیا میں انسان جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، جس فرقے سے تعلق رکھتا ہو، جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، ہر بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، جو ہو، وہ ضرور کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبوب پیارے ان کو فرما دیجئے فاتبعونی، رستہ تمہارے پاس ایک ہے، تمہیں اتباع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی پڑے گی، تمہیں اتباع میں رسول کی کرنی ہوگی۔ آقا اگر آپ کی اتباع کریں گے، نقش قدم پر آپ کے چلیں گے، سنتوں کی پابندی کریں گے، آقا ہوگا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پہلے صرف تم اللہ سے محبت کرتے تھے، اگر تم میرے نقش قدم پر چلو، میری سنتوں کی پابندی کرو، میرے پیروکار بنو گے، تو پھر اس کے بعد اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اب اتنی بڑی ڈگری دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اگر سرکار کے بن جاؤ تو پھر میں اللہ کی محبت بھی تمہارے لیے ہوگی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں سورہ آل عمران میں درج ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی امی جان نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ جس وقت ان کے پیٹ میں حضرت مریم علیہ السلام تھی تو انہوں نے گمان کیا کہ لڑکا ہوگا اور میں اس کو اللہ کے نام پر وقف کروں گی، لیکن جس وقت پیدا ہوئی تو لڑکی، اللہ نے فرمایا مریم کی ماں گھبرا نہیں، یہ لڑکی لڑکے سے زیادہ شان والی ہے، کیونکہ اس کو تو نے اللہ کے نام پر وقف کرنے کی جو نظر مانی تھی یہ اس سے زیادہ شان والی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُمُوهَا مریم، اس کا نام رکھا گیا مریم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی ان کو اللہ اللہ سکھانے کی، رب رب سکھانے کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن ان کے حجرے میں تشریف لائے تو دیکھا بن موسم پھل موجود تھے، کہا یہ تجھے کس نے دیے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کہتی ہیں یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک وہ بغیر حساب کے رزق دینے والی ذات ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں بھی یہاں موجود ہیں اسی سورہ آل عمران میں کہ وہ کس طرح مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو جس وقت حکم دیتے تھے وہ سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑنے لگ جاتا تھا۔ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکما نابینا کو بینا کرتے تھے، ان کو بینائی دیتے تھے، کوڑ کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کو شفا دے دیتے تھے، یہاں تک کہ مردے کو فرماتے میرے پاس لے آؤ، مردہ جس کے جسم میں جان نہیں ہوتی، بس حکم دیتے، ہاتھ کا اشارہ کرتے، کم بِإِذْنِ اللہ کہنے کی دیر ہوتی، اس مردے کے اندر جان پڑ جاتی تھی۔ عیسائی یہاں بڑا ایک سوال کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی نے تو مردے تک بھی زندہ کیے ہیں، تمہارے قرآن میں بھی درج ہے یہ آیت اور قرآن پہ تمہارا ایمان ہے؟ جی بالکل ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ پوچھتے ہیں اگر تم ہمیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھانا چاہتے ہو تو بتاؤ تمہارے نبی نے کتنے مردے زندہ کیے؟ ہمارے نبی کی شان تو تمہارے قرآن میں موجود ہے، یہ بھی تو بتاؤ تمہارے نبی نے کتنے مردے زندہ کیے، پتہ تو چلے شان کس کی اونچی ہے۔ تو ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں وہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ تو صحیح، مردہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے جسم میں پہلے جان ہو پھر نکل گئی ہو، جان آئی ہو جسم میں نکل جائے وہ مردہ۔ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھو تو صحیح، تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے تو پتھروں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ مردہ وہ ہوتا ہے جس کے جسم میں جان آ کر چلی گئی ہو
اور پتھر کے جسموں میں تو کبھی جان آیا بھی نہیں کرتی. میرے مصطفیٰ نے جس وقت ہاتھ کا اشارہ کیا پتھر ابو لہب کی مٹھی کے اندر پڑنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر دنیا اور آخرت میں کامیابیاں چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے دامن کو پکڑنا ہوگا. اس کے بعد آیت میثاق بھی اسی سورہ آل عمران میں آج کی تلاوت میں موجود تھی. آیت میثاق کون سی کہ جس وقت عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرمایا تھا اور خود خطاب کرتے ہوئے کہا تھا. اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. محبوب پیارے یاد کریے وہ وقت جس وقت ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اور نبیوں کے گروہ میں تمہیں کتاب بھی دے دوں گا حکمت بھی دے دوں گا یعنی نبوت بھی دے دوں گا. ثم جاءکم رسول. اس کے بعد تمہارے اندر میرا شان والا رسول مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے آئیں گے. مصدق لما معکم. تمہاری کتابوں کی تمہاری دین کی تصدیق ہی کریں گے. تم نے کیا کرنا ہے لتؤمنن بہ ولتنصرن. جس وقت میرا شان والا رسول آ جائے اور تم اس کا زمانہ پالو تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے ان کی مدد بھی کرنی ہے. کلمہ تم نے پھر اپنی شریعت نہیں چلانی, تم نے اپنا کلمہ لوگوں کو نہیں پڑھانا بلکہ تم نے لوگوں کو بھی انہی کا کلمہ پڑھانا ہے, خود بھی انہی کا کلمہ پڑھنا ہے. کوئی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شانوں جیسا بندہ نبیوں کے گروہ کے اندر بھی کوئی نہیں. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری. اللہ نے پوچھا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ تم مدد بھی کرو گے کلمہ بھی پڑھو گے؟ تو کوئی نبی نے انکار نہیں کیا, سب کے سب کہنے لگے قالوا اقررنا, بے شک ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین. پھر تم آپس میں گواہ بن جاؤ ایک دوسرے کے اور تم سب کا گواہ میں اللہ خود بن جاتا ہوں اس وعدے کا. اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا. یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان تھی جو اس وقت سے ظاہر تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تخلیق نہیں ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی صرف روح تھی اور سارے نبی عالم ارواح کے اندر میرے نبی کی رسالت کا اقرار اس وقت ہی کر چکے تھے.